اب ہجرت کا سفر جو ہے وہ بڑا عجیب سفر ہے، ہجرت کا سفر بڑا عجیب سفر ہے۔ حضور علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ نے ہجرت فرمانی ہے، مکہ چھوڑ کر جانا ہے۔ ہر ایک دن اچانک جبرائیل امین آئے اور آ کر عرض کی کہ حضور حکم ہوا ہے کہ آپ نے ہجرت فرمانی ہے، مکہ چھوڑنا ہے۔ حضور علیہ السلام راتوں رات اٹھے اور سیدھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لے گئے۔ حضور علیہ السلام ابو بکر کے گھر پہنچے اور جا کر دستک دی۔ ابو بکر فوراً باہر آئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سوئے نہیں، رات کا اتنا پہر ہو چکا ہے، یہ تو ٹائم سونے کا ہے، تمہیں تو سونا چاہیے۔ ابو بکر نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی حضور جس دن سے آپ نے فرمایا کہ ابو بکر تیار رہنا، میں اسی دن سے روزانہ تیار رہتا ہوں کہ حضور کسی دن تو میرے گھر تشریف لائیں گے، حضور کبھی تو میرے گھر میں تشریف لائیں گے۔ سواریاں دو ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر چلیے، فرمایا جی حضور ہم چاہتے ہیں۔ اب ہجرت کا سفر شروع ہو گیا، یہ بڑا لمبا واقعہ ہے، اب میں اس کو کلوز کرتا ہوں۔ اب غار سور کا جو ہے وہ غار سور آئی، غار سور تک پہنچے حضور اور ابو بکر صدیق، غار سور تک پہنچے۔ اب غار سور یہ دنیا کے اونچے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ غار سور جو ہے یہ دنیا کے اونچے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ حضور جانے جانا نے فرمایا کہ ابو بکر اب اوپر تو سواری نہیں جا سکتے، اب اوپر سواری نہیں جا سکتے، اب ہم اوپر کیسے جائیں گے؟ اب ابو بکر کا جملہ سنیے کیا عرض کیا۔ حضور نے جب فرمایا کہ ابو بکر اوپر تو سواری نہیں جا سکتی، اب ہم اوپر کیسے جائیں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور یہ سواری تو ہے، اپنے کندھوں پر بٹھایا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور یہ سواری تو ہے، اب دوسری طرف آئیے، اس موضوع کو جہاں پر چھوڑیے، اب ایک فتح مکہ کی طرف آئیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو فرمایا کہ علی بیٹھو، میں نے تمہارے کندھوں پر چڑھنا ہے اور تمہارے کندھوں پر چڑھ کر جو ہے وہ بت گرانے ہیں۔ اب مولا علی ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں کہ حضور میں نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، حضور میں وحی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اس طرف مولا علی فرما رہے ہیں کہ حضور میں نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، لیکن ادھر غار سور کی طرف جاتے ہوئے جب حضور نے فرمایا کہ ابو بکر سواری اوپر نہیں جا سکتی، تو ابو بکر نے فرمایا حضور یہ کندھے میری سواری ہے، آپ میرے کندھوں پر سوار ہوئیے۔ ادھر مولا علی فرما رہے ہیں کہ حضور میں نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ادھر ابو بکر نے نبوت کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، ابو بکر نے نبوت کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ عرش پر جناب والا جبرائیل امین طرف اٹھے اور جھوم اٹھے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ مجھے بھی کچھ حصہ ملنا چاہیے کہ ابو بکر نے نبوت کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اب مجھے بھی کچھ حصہ ملنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو جاؤ ابو بکر صدیق کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دو، ابو بکر کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دے۔ تو جبرائیل امین نے ابو بکر کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیا۔ اس لیے ابو بکر جو ہے جناب والا بغیر سانس لیے بغیر رکے حضور علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے غار سور کی بلندی تک پہنچ گئے۔ جب وہاں تک پہنچے، غار سور پر تک پہنچے، تو ابو بکر نے عرض کی حضور پہلے اندر میں داخل ہوں گا۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ فرمایا کہ حضور اندر موذی ہوں گے، تکلیف دینے والے جانور ہوں گے۔ ابو بکر اندر گئے، دیکھا تو ایک نہیں بہت زیادہ جانور تھے، بہت زیادہ سانپ جو بچھو ٹھوئے تھے۔ اب ابو بکر جب اندر گئے، اب اس دور میں یہ جھاڑو تو تھا نہیں، اب میں اور آپ کیا جانیں کہ ابو بکر نے اپنی داڑھی کے ساتھ غار سور کی کیسے صفائی کی ہوگی۔ ابو بکر نے اپنے کپڑے پھاڑے، امامہ پھاڑا، جناب والا اپنی دستار پھاڑی اور ایک سوراخ کو بند کیا۔ اب ایک سوراخ بچ گیا جس کے اوپر ابو بکر نے اپنی ایڑی کو رکھ دیا۔ جب اس سوراخ کو بند کیا، ابو بکر نے عرض کی حضور آپ اندر تشریف لے آئیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار سور کے اندر داخل ہوئے، غار سور نور علی نور ہو گئی، کیونکہ لائٹ تو پہلے تھی نہیں۔ جب حضور جانے جانا کا جلوہ اندر پہنچا، جمال مصطفیٰ غار سور میں پڑا، تو غار سور نور علی نور ہو گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر نے حضور کو فرمایا کہ آپ تھکے ہوں گے، آپ میری گود میں سر رکھ کر آپ جو ہے وہ آرام فرما لیجئے۔ اب ابو بکر کی گود میں حضور علیہ السلام کا سر انور ہے،
اس طرح کہہ لیے کہ عکس قرآن ابو بکر کی گود میں پڑا ہوا ہے، ابو بکر اس کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اب جہاں پر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام کو ایک مرتبہ دیکھ لے یا مل لے، جو ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام کو ایک مرتبہ دیکھ لے، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ جو 3 دن 3 راتیں حضور علیہ السلام کو دیکھتا رہی، اس کو ابو بکر کہتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو اپنی جولی میں سر رکھا ہوا ہے اور حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے بعد سو کی آواز آتی ہے۔ اب سام جو تھا، جس کی عمر تقریباً 571 سال کے قریب تھی، اب وہ باہر نکلنے کے لیے جو جناب والا وہ راستہ تلاش کر رہا ہے۔ اب راستہ کوئی نہیں ہے۔ اب سانپ بار بار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر دستک دیتا ہے، ڈنگ نہیں مارتا ہے بلکہ کیا کرتا ہے، دستک دے رہا ہے۔ اور دستک دیتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے کہ آسے آسے عمر گزاری تے جلے خار ہون ہزارہ، صدیق آقا نو ویکھن نہیں دیتا جدوں آئیاں بہاراں، صدیق آقا نو ویکھن نہیں دیتا جدوں آئیاں بہاراں۔ اب سام جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر دستک دے رہا ہے۔ ابو بکر لم یتحرک، فرمایا کہ ابو بکر نے حرکت بھی نہ دی، اپنی ایڑی کو، اپنی ران کو حرکت بھی نہ دی۔ اب سانپ نے پھر ایک بوسہ دے دیا، میں پھر کہہ رہا ہوں ڈنگ نہیں مارا، ایک بوسہ دے دیا۔ اب زہر جو ہے وہ ابو بکر کی جو ہے وہ ایڑی کے اندر چلا گیا۔ اب میں ایک اور جملہ جہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ سانپ جس کی عمر 500 سال سے زیادہ تھی، اب اس کو تو اختیارات بہت زیادہ مل جاتے ہیں کہ جو اتنا بڑا سانپ ہے وہ دوسرے اور سوراخوں سے باہر کیوں نہیں آ رہا ہے، کہ جس کے اندر ابو بکر نے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، کپڑے پھاڑ کر رکھے ہوئے ہیں، وہ جس کی عمر 570 سال سے زیادہ ہے، وہ تو ایک جو ہے وہ تھوڑا سا منہ باہر نکالے وہ سوراخ خود بخود کھل جائے گا، لیکن وہ ابو بکر کی ایڑی والے سوراخ سے کیوں باہر آنا چاہتا ہے؟ وہ پوری دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہے، اہل سنت کو پیغام دے رہا ہے کہ جو بھی حضور علیہ السلام کی طرف پہلے آنا چاہتا ہے، اس کو پہلے ابو بکر صدیق کے جو ہے وہ قدموں کو چومنا پڑے گا، پہلے ابو بکر کے قدموں کو چومنا ہوگا، پھر جا کر ابو بکر صدیق اور پھر جا کر حضور علیہ السلام کے پاس پہنچا جائے گا۔ اب جب اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کو بوسہ دیا، زہر اندر گیا، تو ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، تو حضور علیہ السلام بیدار ہوئے اور فرمایا ابو بکر کیا ہے؟ فرمایا کہ درد بہت زیادہ ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کیا کہ حضور ایڑی پر تکلیف ہو رہی ہے، اب میں اور آپ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چومتے ہیں، حضور کا نام آ جائے تو ہم نام چومتے ہیں، قربان جائے ابو بکر کی ایڑی پر۔ حضور علیہ السلام نے اپنی شہادت والی انگلی ابو بکر کی ایڑی پر رکھی ہوئی ہے، ابو بکر کی ایڑی پر رکھی ہوئی ہے، اور شہادت والی انگلی ایڑی پر رکھ کر فرمایا کہ ابو بکر اب بتاؤ آپ کا کیا حال ہے؟ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ابو بکر فرماتے ہیں کہ حضور ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے تکلیف کبھی ہوئی نہیں ہو۔ اب 3 راتیں 3 دن مکمل ہوئے، 3 راتیں 3 دن مکمل ہوئے۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا میں ابو بکر آپ کو صلہ دیتا ہوں۔ اب صلہ کیا دیا؟ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلہ کیا دیا؟ حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ ابو بکر سوائے نبوت اور رسالت کے علاوہ جو کچھ اللہ رب العزت نے میرے سینے میں عطا فرمایا تھا، ابو بکر میں نے نچوڑ کر تیرے سینے میں عطا فرما دیا ہے۔